یہ سیشن جو ہے یہ الحمدللہ 15 سال سے اوپر کے بچوں کے لیے ہے، 15 سال یا اس سے اوپر کے، لیکن یہ جو 10 سال سے اوپر کے بچے ہیں وہ بھی اس میں سمجھ سکتے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن ابھی کیونکہ مخاطب ہیں 15 سال سے اوپر کے بچوں کے لیے، تو ان کے لیے جو آج چیزیں ہو چکی ہیں ابھی، وہ ایک تو یہ ہے کہ صبح سو کے اٹھنے کی جو دعا ہے اور جو سنت طریقہ ہے چہرے پر آنکھوں کو ملنے کا، یہ گوہر صاحب نے بتایا تھا، تو یہ دعا شیئر بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس کا اہتمام تو سب بچوں نے اور سب بڑوں نے کرنا ہے، والدین نے بھی کرنا ہے، کیونکہ سنت طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ دن کی ابتدا سنت سے ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ دوسری چیز تکبیر تحریمہ کی تھی کہ تکبیر تحریمہ کے آنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ جو نماز میں آپ شامل ہوتے ہیں نا اللہ اکبر کہہ کے، تو اس کا طریقہ بھی بتایا جا چکا ہے۔ یہاں پہ ریکارڈنگ آپ دیکھیں گے جو شیئر ہوگی تو معلوم ہو جائے گا جو لوگ پہلے نہیں تھے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ جو جماعت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، عموماً 15 سال سے یا اس سے جو بڑی عمر کے بچے ہیں وہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں تکبیر تحریمہ کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں کہ امام سے پہلے نہیں کرنی۔ کئی دفعہ امام اللہ اکبر لمبا کہتا ہے، اور جن کو تیز نماز پڑھنے کی عادت ہے وہ اس سے پہلے اپنے ہاتھ باندھ چکے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسا کر لیا نا کہ لمبا امام کہہ رہا اور امام کے اللہ اکبر ختم کرنے سے پہلے ہاتھ باندھ لیے، تو آپ نماز میں شامل نہیں ہوئے، کیونکہ امام کے بعد شامل ہونا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس میں خاص احتیاط کرنی ہے، خاص طور پر جن مساجد میں امام صاحب لمبا اللہ اکبر کہتے ہیں اس میں بچوں نے خاص احتیاط کرنی ہے اور بڑوں نے بھی، کہ امام کے اکبر سے پہلے آپ ہاتھ نہ باندھ لیں تو نماز میں شامل نہیں ہو پائیں گے۔ تو یہ احتیاط ہے اس کے اندر۔ تو باقی سب تو وہی طریقہ ہے جو بتایا جا چکا ہے۔ اور جو گفٹ دینے کی ترتیب ہے، کیونکہ وہ حدیث کے اوپر مبنی ہے، تو آپ سب جو 15 سال سے زیادہ عمر کے بچے ہیں وہ بھی کوشش کریں۔ اور اس میں عامر جواد صاحب نے تفصیل سے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ایک ککڑی بھی گفٹ کی گئی تھی۔ تو اگر کوئی آپ کو گفٹ دے تو اس کی محبت دیکھیں، اس کی قیمت نہ دیکھیں۔ یہ آج کل کا میٹیریلسٹک دور ہے کہ ہم گفٹ کی قیمت دیکھتے ہیں۔ پیرنٹس بھی اگر گفٹ دے رہے ہوں تو قیمت دیکھتے ہیں، اور بچے بھی دے رہے ہوں تو شاید پتہ نہیں پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ میرے ایک سینئر آفیسر ہیں، وہ تقریباً 55 سال کے ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کے لیے ایک بہترین بڑا قیمتی سوٹ خریدا، امپورٹڈ نہ، اور میں ان کے پاس لے کے گیا اور میں نے بڑے شوق سے ان کو دیا کہ ابو میں آپ کے لیے یہ لے کے آیا ہوں، میں امپورٹڈ سوٹ ہے نا۔ تو میرے ابو نے اس کو دیکھا، مسکرا کے سائڈ پہ رکھا، پھر کھڑے ہوئے اور مجھے گلے لگایا، اور کافی دیر مجھے گلے لگا کے رکھا اور کہا بیٹا میرا گفٹ تو بس یہی ہے نا۔ تو والدین نے صرف محبت دیکھی، اور والدین کی محبت دیکھنی چاہیے، تو گفٹ چھوٹا ہو بڑا ہو محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو دیں۔ اب ہم انشاءاللہ آج کا سیشن شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ مختصر باتیں ہوں گی۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تخلیق کائنات کا علم ہے، کہ سائنس اور جو وحی کے علوم ہیں ان کی بنیاد کے اوپر تخلیق کائنات کیا چیز ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا جاننا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات کیوں بنائی، اور جب ہمیں یہ معلوم ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا یہاں پہ اصل مقام کیا ہے، اور جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا مقام کیا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا کام کیا ہے۔ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، ابھی ہمیں سب کیا بتاتے ہیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اچھی پڑھائی کریں، اچھا کمائیں، تاکہ ہماری آسان زندگی گزرے اور عزت ہو۔ ہمارا کام یہ نہیں قرآن شریف کی روح سے، ٹھیک ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، اس کو ہم ضرور کریں گے اور بہترین طریقے سے کریں گے، ہماری یہ ضرورت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، ہم اس کو کریں گے اور اس کو بہترین طریقے سے کریں گے، کہ ہم اچھا پڑھیں گے، اچھا کمائیں گے، اور ہم معاشرے میں عزت بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو مقصد کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ چند لیکچرز میں دیکھیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تخلیق کائنات، یعنی کہ جو کائنات کی کریشن ہے، یونیورس کی جو کریشن ہے، اس کے بعد میں سائنٹیفک تھیریز کیا ہیں۔ تو سائنٹیفک تھیریز ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ حتمی چیز ہو، جو کہ فائنل چیز ہو، تھیریز ہیں، اندازے ہیں، لیکن حتمی چیز نہیں معلوم ہو سکی، اور وہ بھی ہم بتائیں گے کیوں نہیں معلوم ہو سکی۔ ایک ہے جی بگ بینگ تھیری۔ بگ بینگ تھیری کیا کہ بڑا دھماکہ، یہ تھیری ہے سائنسدانوں کی نا، اور یہ اکثر سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کائنات جو ہے، یونیورس جو ہے، یہ بنی ایک بڑے دھماکے سے۔ اور ہوا کیا تھا کہ تقریباً آج سے 12 ارب سال پہلے پوری کائنات ایک پوائنٹ میس کے اندر تھی۔ پوائنٹ میس سمجھ لیں کہ 0 والیوم تھا اس کا نا، پوری کائنات کا، اور وہ اس کے اندر قید تھی، اس کو بہت زیادہ ٹیمپریچر تھا، بہت زیادہ ڈینس تھی، اور پھر ایک شدید دھماکہ ہوا، اور ایک فریکشن آف سیکنڈ کے اندر وہ پوائنٹ میس جو ہے وہ پوری کائنات بن گیا۔ یہ بات آپ کو پہلے معلوم تھی؟
सोचें कि पॉइंट में से क्या है कि आपने सुई की नोक देखी है, उससे भी छोटी चीज़ ना, ठीक है। और उसके अंदर ही पूरी कायनात है। जब आसमान देखते हैं ना, क्लस्टर्स, गैलेक्सीज, जो हम देख भी नहीं सकते, ये सब कुछ उस जगह पे था। और एक धमाका हुआ, सब कुछ बन गया, और अब ये सब कुछ फैलता जा रहा है। टाइम और स्पेस, वक्त, और ये जो स्पेस है ये उस वक्त पैदा हुए, और कायनात अब फैलती जा रही है, कायनात अब बड़ी होती जा रही है। ये बिग बैंग थ्योरी है। दूसरी प्लाज्मा थ्योरी है, ये थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें यह है कि कायनात की ना कोई इब्तिदा है ना कोई इंतहा है। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, ठीक है। इस अगर मेरे ख्याल है जो मैट्रिक के बच्चों ने पता होगा इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फोर्सेस क्या होती हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो जो कशिश है जिससे ज़मीन अपनी तरफ खींचती है। तो ये सब कायनात के अंदर जो है इसको मूवमेंट भी दे रही है, इसको इकट्ठा भी किया हुआ है। और ये सब कुछ एक प्लाज्मा पूरी कायनात के अंदर फैला हुआ है, मुख्तलिफ कैटेगरीज में उस प्लाज्मा के थ्रू हो रहा है। तो ये एक प्लाज्मा थ्योरी कहलाती है। ये दो बड़ी मशहूर थ्योरियाँ हैं कायनात की तख्लीक की। अब हम जरा इसको एनालाइज करते हैं कि जो साइंस का इल्म है कायनात की तख्लीक के बारे में, उसकी मेन सोर्स क्या है। उसकी मेन सोर्स है कि हम मैटर को और एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि मादे को, और ये क़ुव्वतें जो हैं, जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इनको हम स्टडी करते हैं। और हम ये देखते हैं कि ये किस तरह के, इनकी कंडीशन किस तरह की है, कैफियत किस तरह की है, कब से हैं, इनका मुस्तकबिल क्या है, वगैरह वगैरह। तो कब से हैं और उनका मुस्तकबिल क्या है, ये साइंस नहीं बता पाती, कोशिश करती है, बता नहीं पाती। कैसे हैं ये वो ढूंढ लेती है। ये कायनात बनी क्यों है, इसको किसने तख्लीक किया है, ये सब बातें मौजूदा साइंसी थेरीज के अंदर नहीं हैं, ठीक है। साइंस इन चीज़ों को नहीं बता सकती कि किसने बनाया इस कायनात को। और बिग बैंग में बता तो दिया कि धमाका हुआ और इससे निकल के, एक छोटे से मैच से निकल के कायनात पूरी इतनी बड़ी फैल गई। लेकिन धमाका कैसे हुआ, किसने किया, इस मामले में जो साइंस है वो खामोश है। और इसकी वजह यह है कि जितनी भी चीज़ें हैं, इस इंसान के जो हिस्से हैं, जो इंसान की फैकल्टीज़ हैं, कैपेसिटी है, जो उसकी क़ुव्वत इदराक है, सोचने समझने की सलाहियत है, ये सब उससे बाहर है, क्योंकि ये अल्लाह ताला के हुक्म से पैदा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए साइंसदान अपने अपरेटस से ऑब्जर्वेशन तो करते हैं, अंदाजे तो लगाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जान सकते कि मैटर किस तरह का है। दुनिया कायनात फैल रही है, उसमें एनर्जी वेव्स चल रही हैं, सारी बातें बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया। देखिए इन दोनों थेरीज के अंदर कायनात किस तरह ख़त्म होगी इसके बारे में कोई बात नहीं है। कायनात कब शुरू हुई, उन्होंने जी 12 बिलियन साल पहले शुरू हुई, लेकिन 12 बिलियन साल पहले तो वो इनके नज़दीक पॉइंट मैस फटा है। तो पॉइंट मैस कब पैदा हुआ था इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। और फिर इसका खालिक कौन है नहीं बता पाते। फरिश्ते और रूह का कोई कंसेप्ट नहीं है। और इंसान की क्या अहमियत है, सबसे बड़ी बात यह है साइंस में ये नहीं बताया जा सकता कि इंसान की क्या अहमियत है। बल्कि जब आप दुनिया को देखते हैं, कायनात को देखते हैं, तो उसमें इंसान इंतहाई गैर अहम नज़र आता है, जो कि इस पूरी तख्लीक का अहम तरीन चीज़ है इंसान, ठीक है ना। तो साइंस की रूह से वो गैर अहम नज़र आता है। इससे पता चला कि मज़हब की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब हम कुछ बातें और देखते हैं। देखें यहाँ पे एक बात सामने आई है जो बड़ी अहम है और जो हमेशा याद रखने वाली है, वो ये कि साइंस का इल्म इंसान को इसलिए दिया गया है ताकि वो अपनी भरपूर सलाहियतों को इस्तेमाल करके इस यूनिवर्स को समझे, ठीक है। ये इल्म फालतू नहीं है, फारिग नहीं है, इसको हम निगेट नहीं करते, इसकी हम नफ़ी नहीं करते कि जी बिल्कुल बेकार काम है। बेहतरीन इल्म अल्लाह ताला ने दिया। अल्लाह ताला ने जो कुछ भी हमको दिया है वो बेहतरीन है। तो इल्म बेहतरीन है, और इसलिए कि इसको भरपूर इस्तेमाल करें हम, किस लिए कि हम कायनात को समझें। और कायनात को समझने का मकसद होना चाहिए ना। तो मकसद ये है कि कायनात को समझ के उसके खालिक को पहचानने की कोशिश करें। देखिए जब आप आज रात को खड़े होकर ना आसमान पे देखिएगा, तो आपको दूर दूर सितारे नजर आएंगे। तो सोचिएगा ये सितारे इतनी दूर हैं, तो कायनात कितनी बड़ी होगी। और जब कायनात कितनी बड़ी होगी तो अल्लाह ताला जो उसके खालिक हैं वो कितने बड़े होंगे। फिर आपको अल्लाह अकबर का एक कॉन्सेप्ट मिलेगा कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो इस कायनात से कितना बड़ा है। तो सोचें अल्लाह ताला कितने बड़े हैं। अभी तो हम कहते हैं ना अल्लाह अकबर ज़बानी कहते हैं, तो वो सोच के आपको अंदाज़ा होगा। तो ये कायनात की ऑब्जर्वेशन है। तो हमने अपनी साइंस के ज़रिए मालूम किया कि जो सितारे है ना वो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे हैं। लाइट ईयर कहते हैं एक साल में रोशनी जितना फासला तय करती है, ट्रैवल करती है। तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाते क्योंकि बहुत से लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी होगी। तो खरबों 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 मील जो है ना उससे आगे है कायनात।
تو اگر وہ اتنی بڑی تو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہوں گے. تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے کائنات کو سمجھیں، اور دوسرا یہ کہ کائنات کو اپنے استعمال میں لے کر آئیں. ابھی عامر جواد صاحب نے قرآن شریف کی رو میں بتایا تھا نا کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے. اگر ہم سائنس کی رو سے دیکھیں تو انسان ایک بہت چھوٹی چیز ہے، نقطے سے بھی کم ہے کائنات میں. لیکن اگر ہم قرآن کی رو سے دیکھیں تو جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں کائنات کے لیے نہیں بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا. یہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے آج. تو اب یہ بات سمجھنے کی ہے، اور یہ بات بہت اہم ہے، یہ سب بچے ابھی نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ سائنس کا علم کو بہت ضروری ہے اور ہم نے حاصل کرنا ہے اور اس کو ہمیں پورا استعمال کرنا ہے. لیکن یہ وحی کے علم کا مقابلہ نہیں کرتا، یہ اس کے بدلے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ یہ تو اس لیے ہے کہ ہم وحی کے علم کو کسی حد تک سمجھ سکیں سائنس استعمال کر کے. میں نے مثال دی نا کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ کائنات کتنی بڑی ہے اور یہ کس طرح مزید بڑی ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے، اور ایک ایک ستارہ کتنا بڑا ہے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے، اور اللہ اکبر وہی ہے. ٹھیک ہے، پھر تھوڑا سا اندازہ ہوگا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے. تو سائنس ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ہم اس سے اپنے رب کو پہچان سکیں، اور کائنات کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے اس کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق استعمال کر سکیں. اب سمجھیں کہ وحی کا علم کیا چیز ہے. وحی کا علم کیا ہوتا ہے میں پہلے بتا دوں. وحی کا علم وہ ہوتا ہے جو رسولوں کے ذریعے، قرآن جو ہے یہ وحی کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے. تو یہ وہ علم ہے جو انسان اپنی صلاحیت سے کبھی حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، انسان اپنی صلاحیت سے کائنات کی باریک سے باریک ترین چیز معلوم کر سکتا ہے، بڑی سے بڑی ترین چیز معلوم کر سکتا ہے، کیونکہ اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے. لیکن وہی والی باتیں انسان اپنی صلاحیت سے معلوم نہیں کر سکتا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا، رسول بھیجے، ان کے ذریعے معلوم ہوگی. ٹھیک ہے، اب لا الہ الا اللہ کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ انسان اپنے مشاہدے سے، اپنی صلاحیت سے معلوم نہیں کر سکتا. جب انسان اپنی صلاحیت اور مشاہدہ استعمال کرتا ہے تو وہ بتوں کو بت بنا لیتا ہے. وہ آگ کی پرستش کرتا ہے، وہ پہاڑوں کی پرستش کرتا ہے، وہ بندروں کی پرستش کرتا ہے، عجیب عجیب کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب وہ قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے پہچانتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے. اور وحی کے یہ علوم، اب یہ بڑی گہری بات ہے، بچے اس کو نوٹ کر لیں اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. یہ میں معمولی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، آپ کی زندگی میں آئندہ جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ وحی کے علم کے اندر بڑی گہرائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، اور اس کی گہرائی پتہ چلتی ہے روحانیت کی ترقی سے. ٹھیک ہے، ابھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی نا روحانیت کی ترقی کیا ہوتی ہے. تو روحانی ترقی اس طرح ہوتی ہے کہ عبادت کریں اور گناہوں سے بچیں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کیا کیا علم کھولیں گے. ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے اور گناہوں سے بچنا ہے. یہ دو باتیں یاد رہیں گی نا، عبادت کرنی ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، تو آپ کی روحانی ترقی ہوگی. پھر آپ کے اللہ تعالیٰ وہ علم کھولیں گے جو کتابوں سے نہیں ملتا. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے بارے میں جو بتایا، اس کا تجزیہ بھی عامر جواد صاحب نے بہت سی آیتیں بتائی ہیں نا تخلیق کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کائنات کو بنایا. ان سب آیتوں کو اگلی دفعہ انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے. لیکن ابھی یہ سمجھ لیں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی انجینئرنگ ڈیٹیلز نہیں بتائیں. ٹھیک ہے، میکینیکل ڈیٹیلز نہیں بتائیں، الیکٹریکل ڈیٹیلز نہیں بتائیں، کوئی فزکس نہیں بتائی کہ کس طرح میں نے کائنات بنائی ہے. کن فیکون، میں نے کہا ہو جا اور یہ ہو گئی، بس اتنا بتایا ہے. کیوں بتایا اتنا؟ کیونکہ اس کے علاوہ سارا علم انسان کے لیے غیر ضروری تھا. اور اب سوچیں کیوں غیر ضروری تھا؟ سوچا آپ نے؟ یہ غیر ضروری اس لیے تھا کہ انسان سے یہ تقاضا نہیں ہے وہ کائنات دوبارہ بنائے. اگر اللہ تعالیٰ نے کائنات دوبارہ بنوانی ہوتی نا انسان سے تو ساری بات بتا دیتے، بھائی اس طرح بنتی ہے، اب تم بنا لینا جو تم سے کہا جائے گا. انسان سے تقاضا یہ ہے کہ کائنات کے ذریعے وہ اپنے اللہ کو پہچانے. ایک یہ بات ہو چکی ہے، اور دوسری بات پھر غور سے سننی ہے. اللہ کو پہچانے اور اللہ سے محبت کرے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کریں کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہو، اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت ہو. اور یہ جو محبت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، یہی عبادت کرنے کا اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہ ہو تو آدمی پورے دن پر نہیں چل سکتا. اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ آیت دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ.
وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ یہ پڑھا اس لیے کہ عربی کی اپنی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، اللہ تعالیٰ برکت ہمیں نصیب فرمائے۔ ترجمہ دیکھیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ایمان والے کیسے ہیں؟ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ کس طرح ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں دیکھیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ کاش یہ کافر لوگ جو ہیں، گناہ گار لوگ جو ہیں، یہ دنیا میں تکلیفوں کو دیکھتے اور اس سے سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی قدرت ہے، ہمارے پر تکلیفیں آتی ہیں، ہم ہٹا سکتے ہیں اس کو، اللہ تعالیٰ ہٹاتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں تکلیفوں کو بھیج سکتے ہیں، آخرت میں کتنی تکلیف دیں گے، تو گناہ سے یہ سوچ کے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس لیکچر کو قبول فرمائیں۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے لیکچر یہاں پہ مختصر کیا گیا ہے، لٹریچر انشاءاللہ بھیج دیا جائے گا اس کے اوپر، اس کو پڑھ کے اس میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لیجیے گا۔ لیکن اب کچھ سبق ہیں۔ یہ جو 15 سال سے اوپر کے بچے ہیں نا، ان کے لیے ایک ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں۔ سونے سے پہلے سوچیں کہ آج کون سا کام بہترین کیا ہے اور کون سا کام سب سے برا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر اسی وقت لکھ لیں یا پھر اس کو اگلے دن صبح اٹھ کے لکھ لیں۔ اس طرح اپنے پورے ہفتے کا ایک ریکارڈ بنا لیں، ٹھیک ہے۔ ہر روز آپ نے دیکھنا سوتے وقت کہ میں نے کون سا کام سب سے اچھا کیا ہے، کون سا کام سب سے برا۔ جب یہ ریکارڈ بن جائے گا تو ہفتے کے بعد خود دیکھیں اور دیکھنا کیا ہے کہ جو سب سے اچھے کام میں نے کیے ہیں، کیا وہ میں نے اللہ کے لیے کیے ہیں یا کسی اور وجہ سے کیے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اس لیے کہ لوگ ہیں بڑا اچھا بچہ ہے یہ تو بھائی نا، اپنے لیے کیے ہیں، یا اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھنا کہ اچھا کام کس نیت سے کیا ہے، اور سب سے بہترین نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر وہ جنت میں اس کا ثواب ملتا ہے، اس کی تفصیل الگ ہے، وہ بعد میں بتائیں گے۔ اور برا کام جو ہے اس کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ یہ کام کرتا تو میرا کیا رسپانس ہوتا، مجھے برا لگتا کہ نہیں لگتا، تو یہ برا کام میں نے کیوں کیا اور اسے میں کس طرح بچ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنی شخصیت کا اپنا جائزہ لینا۔ اگر کوئی کسی میں اس سلسلے میں ہیلپ چاہیے نا کوئی آپ کو، تو آپ ایڈمن کو میسج کر دیجیے گا، واٹس ایپ یا ای میل شیئر کر دی جائے گی، اس پہ ای میل بھیج دیجیے گا، تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کے ساتھ ساتھ اس پر چلیں گے۔ تو یہ ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے اس ہفتے، سب سے اچھا کام کیا کیا، سب سے برا کام کیا، پورے ہفتے کا ریکارڈ، اور پھر اپنا جائزہ لے لیں کہ اچھے کام میں نیت کیا تھی اور برا کام جو میں نے کیا ہے اس سے لوگوں پہ کیا اثر پڑا ہوگا، اگر میرے ساتھ کوئی کرتا تو مجھے کتنا برا لگتا اور میں اس سے کیسے بچ سکتا ہوں، آئندہ نہ کروں۔ ایک اور کام کرنا ہے کہ پورے ہفتے میں آپ نے، یہ لمبا کام نہیں ہے، آدھے پونے گھنٹے کا کام ہے، کہ سب سے جو آپ کو اچھی چیز کوئی لگی ہو نا، کوئی دلچسپ واقعہ، کوئی ایسا جس نے آپ کے اوپر اثر چھوڑا ہو، جس سے آپ متاثر ہوئے ہوں، وہ ایک لکھ لیں آپ، اور یہ لکھی ہوئی تحریر ایڈمن کو بھیج دیں یا ای میل کر دیں، واٹس ایپ کر دیں، ای میل کر دیں۔ دیکھیں ایک مشکل کام نہیں ہے۔ میں یہاں پر ایک بات کہہ دوں کہ الحمدللہ یہ کام شروع ہوا ہے، اس میں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، لیکن آپ ساتھ چلیں گے تو اس میں سستی نہیں کرنی۔ یہ آسان کام ہے، چھوٹے چھوٹے کام ہے، آدھے گھنٹے کے، کرنا ضرور ہے ان کو۔ اب ہمارا ایک جو پچھلے دفعہ کا سبق تھا نا کہ صرف نیک کام کرنا ہے، یہ ہمارا موٹو ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کام اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ کرنا ہے، سستی کسی کا، یہ جو چیزیں آپ کو دی گئی ہیں نا، ان میں پوری انرجیز لگانی ہے اپنی، اور ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تیسری بات اور چوتھی بات کہ جو غلطیاں ہو جائیں، جو ہم سے گناہ ہو گئے، جو ہم نے کسی کو زیادتی کر دی، اس پہ اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اور ایک اہم بات اور ہے جو یہ کہا گیا رات کو سونے سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لیں۔ بڑے بچے جو ہیں زیادہ پڑھ لیں، وہ کہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے ترجمے پہ نظر کرتے ہوئے 3 دفعہ کے اس لیے کہا ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے میں وہ طلب ظاہر نہیں ہوتی، تو زیادہ دفعہ پڑھنا چاہیے۔ اب طاق اعداد جو آڈ نمبرز ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہیں، تو آپ 2 دفعہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیونکہ آڈ نمبر پسند ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، تو میں 3 دفعہ کہہ دیا۔ اب 5 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کی جتنی ہمت ہے پڑھ لیں۔ کم سے کم بتا دیا کہ 3 دفعہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگیں کہ یا اللہ آپ نے اتنے پیارے پیارے لوگ اس دنیا میں پیدا کیے ہیں، آپ ہمیں بھی قبول فرما لیں اور ہم کو بھی ہدایت دے دیں تاکہ ہم جنت میں جا سکیں۔ تو یہ آپ نے دعا کرنی ہے اور یہ مقصد رکھنا ہے۔ ایک بات والدین بھی اچھی طرح سن لیں اور بڑے بچے بھی سن لیں، چھوٹے بچے سن لیں، سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اہم بنایا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا خلیفہ بننے کا اہل بنایا ہے۔ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اپنے فل پوٹینشیل یوز کریں، اپنی تمام دنیاوی صلاحیتیں بھی استعمال کریں اور دین کی روشنی میں، دین کے علم کی روشنی میں استعمال کریں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بھی ہو جائیں اور اس میں برکت بھی آ جائے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ جائے۔
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا, اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین مسلمان بنا دیں, تاکہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام متعارف کروائیں, لوگوں کو بتائیں کہ دنیا اسلام کتنا خوبصورت نظام ہے. ہم لوگوں کو یہ بتائیں اپنی شخصیت سے, اپنے کردار سے, اپنی تعلیمات سے. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے. کوئی سوال جواب ہو, کچھ ہو تو وہ ضرور شیئر کر لیجئے گا, اس میں شرمانا بالکل نہیں ہے. اور والدین سے درخواست یہ ہے کہ ہماری اس میں بھرپور مدد فرمائیں, بچوں کے ساتھ انگیج رہیں, دیکھیں ایکٹیویٹیز کو کرتے رہیں, ان کی حوصلہ افزائی کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں, آپ ہمارے رب ہیں, ہم آپ کے بندے ہیں, ہمیں ہر خیر نصیب فرما دیجئے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو ہر خیر نصیب فرما دیجئے اور ہر شر سے محفوظ فرما دیجئے, اور ہماری اولادوں کو قیامت کی صبح تک صدیقین, شہداء اور صالحین میں فرمائیے گا, اور بہترین مسلمان فرمائیے گا. آمین بحرمت نبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم. السلام علیکم. جی اب اس کو ہم اختتام پذیر کرتے ہیں, تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے.